کہا منجنیق بنا لو، جیسے ہنڈولا ہوتا ہے جھولا جھلانے والا کا، وہ بنا لو، اس میں بٹھا کے اسے تیز گھما کے آگ کی طرف پھینکو، تمہیں جانا نہیں پڑے گا۔ ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کر گھمایا گیا اور پھر طاقت کے ساتھ آگ کی طرف پھینکا گیا۔ ادھر ابراہیم فضا میں آئے، ادھر جبریل نے اللہ سے کہا میں جاؤں، تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، کہ اگر حسرت ہے دل میں تو جاؤ۔ جبریل نے کہا تھا، ان کا ارمان تھا، وہ اللہ کے دوست کو بچانا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا جاؤ۔ فضا میں تیز آئے جبریل پرواز کرتے ہوئے، اور فضا میں ابھی تھے ابراہیم، کیا کر سلام کیا، کہا یا نبی اللہ مدد درکار ہے، کہاں درکار ہے مگر تم سے نہیں۔ مدد درکار ہے مگر تم سے نہیں۔ ابراہیم سے بڑا نبی کوئی نہیں، اگر ہیں تو سرکار شیخ الانبیاء افضل ترین ہیں، تمام 1,24,000 انبیاء سے سوا ہمارے سرکار کے ہر نبی سے ابراہیم افضل۔ اگر کوئی بات کر دیں تو سنت ابراہیمی بنتی ہے، اب تک پیچھا نہیں چھوٹا سنت ابراہیمی سے، اور مسلمان اس پہ چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ مسلمان نبی کی سنت چھوڑ دیں گے مگر ابراہیم کی پکڑے رہیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ابراہیم کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کہنا ہے۔ اگر جبریل سے مدد لے لیتے تو امت قیامت تک کہتی یا جبریل یا جبریل۔ درکار ہے، لیکن جس سے درکار ہے وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، ابراہیم کے لیے ظلم کی دنیا نے تیاری کی، آگ جلائی، آگ بڑھائی، آگ دہکائی، منجنیق بنائی، یہاں تک کہ پھینک دیا۔ ظلم اپنے سارے کام مکمل کر چکا، ظلم کی حد ختم ہوئی، اللہ چپ رہا، اللہ چپ رہا۔ چاہتا تو بادل لاتا، آگ بجھاتا، منجیق بنانے والے کے ہاتھوں کو شل کرتا، لیکن چپ رہا۔ بتانا یہ تھا جہاں ظلم کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری حد شروع ہوتی۔ یاد رکھیے گا ایک ایک لفظ، بہت نازک منزلوں سے گزر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ظلم اپنی حسرتیں نکال لے، آگ دہکا لے، آگ جلا لے، منجنیق بنا لے، ابراہیم کو پھینک دے۔ اب یہ نہ سوچنا کہ حسین کربلا میں تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، اللہ مدد نہیں کر رہا تھا، اللہ چپ تھا۔ جب ظلم کی حدیں ختم ہوئی، سر کاٹ چکے، نیزے پہ رکھ چکے، اللہ نے کہا اب ہماری حد شروع۔ حسین بولو، حسین بولو، اور انہیں بتاؤ کہ انہوں نے اتنی محنت تمہیں مارنے میں کی تھی، یہ مارنا۔ تمام علامات ظہور پڑھ ڈالو، اور جب تم یہاں پر پہنچو گے کہ آخری علامت کیا ہے، کہ جب وہ ظاہر ہو جائے تو مہدی آ جائیں گے۔ آخری علامت سنو، سب شیعہ سنی لکھتے ہیں کہ جب مشرق میں آگ نظر آئے اور مغرب میں آگ نظر آئے اور تم اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ آگ دیکھو، بس سمجھ جانا مہدی اب آنے والا ہے۔
مہدی آنے والا ہے، یہ تو حدیث ہے۔ آج کے سائنس کے اعتبار سے مشرق و مغرب میں آگ کہاں سے آئے گی؟ اب تو نمرود بھی نہیں ہے، اب تو نمرود بھی نہیں ہے۔ تو یہی لکھا دانشوروں نے کہ ایٹم بم ایسے بن چکے ہیں کہ اگر پھینکے جائیں تو آسمان تک آگ جائے گی۔ یہ طے ہے کہ مشرق کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور مغرب کے پاس بھی ہے، اور امریکہ تلاش کر رہا ہے کہ چائنا کے پاس کیا کیا ہے، روس کے پاس کیا کیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ سب کے تیار ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو آپس میں ٹکرا جائیں گے اور دنیا میں آگ ہی آگ ہو جائے گی۔ یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے، یہی مذہب بھی کہہ رہا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ پوچھتے مہدی کیوں نہیں آتے، مہدی کیوں نہیں آتے؟ مہدی جب آئیں گے جب انسان اپنی ترقیوں میں خود آگ لگا لے گا۔ آگ تو لگاؤ، نمرود نے آگ جلائی اور ابراہیم آئے۔ جب دنیا آگ بنے گی فخر ابراہیم آ جائے گا۔ فخر ابراہیم آ جائے گا۔ آخری پیشین گوئی، مشرق و مغرب میں آگ نظر آئے، ان کا ایٹم بم ان پہ گر جائے گا، ان کا ان پہ گر۔ اب بچا ہی کیا ہے؟ سب کچھ تو ہو چکا، صرف ایٹم بم ہی تو استعمال کرنا ہے۔ حسرتیں رہ گئیں، 2 گرائے تھے جاپان میں، سارے تو بچے رکھے ہیں۔ چونکہ خود گرانا ہے اس لیے سب کے چھین لو، پاکستان کا بھی لے لو، ایران میں بھی نہ رہے، بس ہم رہیں تاکہ ہم ہی پھینکیں۔ لیکن چائنا اور روس سے کیسے چھینے؟ یہاں تو ٹکر کا معاملہ ہے۔ تو وہ تو حدیث میں آ گیا، لڑ مریں گے، ایک دوسرے کو جلا دیں گے۔ ارے جلا لو نا، جلا لو نا، آگ تمہاری، ارے ہم تک آگ کہاں آتی ہے؟ ہم تک آگ کہاں آتی ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم آگ میں چلے، جیسے ہی قدم آگ پر پہنچے تھے کہ وہ شعلے پھول بنے، چنگاریاں کلیاں بنی، چٹکتا ہوا ایک گلستہ کھلا، اور اس گلستہ میں ایک تخت تھا، تخت پہ ابراہیم تھے۔ اب جو نمرود نے دیکھا آگ نہیں تھی، باغ تھا، باغ میں ابراہیم تھے، ابراہیم تخت پہ بیٹھے تھے، پہلو میں ایک جوان مسکرا رہا تھا۔ پوچھا گیا یہ کون؟ کہا یا علی۔ سرد ہو گئی، آگ سرد ہو گئی۔ مناظرہ تھا نمرود کے دربار میں ابراہیم کا، اور نمرود نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جا، خدا تو نہیں ہے، میرا خدا۔ کہا تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہیم نے کہا میرا خدا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود کے پہلو میں ایک دوست بیٹھا تھا، اسے گھوسا مارا، وہ مر گیا۔ ایک قید خانے میں تھا جسے پھانسی کا حکم تھا، اسے آزاد کیا، کہ اس کو موت دی میں نے، اس کو زندگی دی، خدا میں ہوں۔ یاد رکھیے گا، مناظرہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں دلیلیں دونوں طرف سے برابر کی چلے، لیکن جب بڑی دلیل آ جائے تو اپوزیشن جب خاموش ہو جائے تو فتح ہوتی ہے، پھر دلیل کا جواب نہیں ہوتا۔ ابراہیم نے مناظرہ جیت لیا نمرود سے۔ مناظرہ تھا توحید پر، سارے مناظرے توحید پر ہوتے ہیں۔ نہ ہم خلافت علی پہ لڑ رہے ہیں، نہ فدق پہ لڑ رہے ہیں، ہم صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اللہ کو مانو تو صحیح، اللہ تو مانو۔ جیسا ہے ویسا مانو۔ نمونے تو اللہ کے آ چکے، فرعون نے کہا میں اللہ، نمرود نے کہا میں اللہ، شداد نے کہا میں اللہ۔ تو اللہ تو کئی طریقے کے ہو گئے۔ اگر آپ نمرود جیسا اللہ مان رہے ہو، اگر آپ فرعون جیسا اللہ مان رہے ہو، تو
تو ویسا اللہ مانو جیسے محمد اور علی کا اللہ ہے. تو اسی کا تو مناظرہ. یہ سب توحید پر ہیں تقریریں, توحید پر. اب اوروں کے نام کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے توحید کو زندہ کیا ان کا ذکر تو بار بار آئے گا, چاہے وہ ابراہیم ہو یا محمد ہو یا علی ہو یا حسن ہو یا حسین ہو یا فاطمہ ہو. جنہوں نے توحید کو زندہ کر دیا اور اس کے کائنات کی لاج رکھ لی. جس نے توحید کو نورانی بنا کر پیش کیا کہ نور ہی نور ہے اور سمجھو کہ معبود کیا ہے. ایک بار دلیل قائم کی. ابراہیم نے کہا اچھا موت بھی تو دیتا ہے اور زندگی بھی تو دیتا ہے, لیکن ہمارا رب مشرق سے آفتاب نکالتا ہے, مشرق سے آفتاب نکالتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. کہتے یہ سن کر نمرود کی بات, ابراہیم کی بات سن کر نمرود بغلیں جھانکنے لگا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. مناظرے کی فتح یہ ہے کہ دشمن بغلیں جھانکنے لگے.